السلام علیکم۔ مارکو روبیو نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہیں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے گورنمنٹ نے ہمیں جو پیشکش کی تھی اس پر ہم غور کر رہی ہے اور پاکستان کے ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہ پہلے ہی یہی بات کرتا رہا کہ غزہ اور باقی جتنی میری منصوبے ہیں پاکستان کی حکومت میرے ساتھ ہے۔ جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب وہ دونوں میرے ہر منصوبے میں میرے ساتھ ہیں، کسی چیز میں کوئی مخالفت کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو جو ان کا منصوبہ ہے غزہ کے بارے میں وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہیں۔ ان میں بہت سارے شرائط ہیں۔ رانا ثمرانی نے کل کہا تھا کہ جو فلسطین ہے حماس ہے وہ رضامند ہے اس منصوبے پر، لیکن ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ حماس ایک حد تک رضامند ہے لیکن بہت سارے نکات میں وہ رضامند نہیں ہے۔ صرف دو نکات ایسے ہیں جس میں وہ رضا ہیں، ان کی رضا شامل ہے، باقی کسی نقطے پر وہ رضامند نہیں ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ممالک اس بین الاقوامی فوج میں شامل ہوں گے ان کے سپاہی غزہ میں امن قائم کریں گے اور اسرائیل کے خلاف وہ لڑیں گے کبھی بھی نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو ان کو غیر مسلح کرنے کی صلاحیت یہ رکھتے ہیں، یہ اہلیت رکھتے ہیں، یہ غیر مسلح ان کو کر سکتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوج پاکستان تقریباً 8 لاکھ فوج ہیں، کئی ہزار دہشت گرد ہیں جو ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتی ہے، کسی تنظیم سے بھی پاکستان کی فوج ابھی تک ان کو غیر مسلح نہیں کر سکی۔ ان کے ساتھ کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کو غیر مسلح نہیں کر سکتی۔ حماس جو کہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے، اسلامک تنظیم ہے، اور یہ کہ پورا فلسطین کی جتنی بھی عوام ہے وہ سارے ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو کیسے غیر مسلح کر سکتی ہیں؟ تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے پاکستان کی۔ یہ ایک ایسے جیسے کہ کرائے پر اپنا فوج دے رہے ہو پلیٹ میں رکھ کے۔ یہی غلطی ترک نے بھی کی تھی۔ جب افغانستان میں یہ امریکن آئے تھے تو ترک کے فوج بھی ان کے ساتھ تھا، نیٹو میں ترکی بھی شامل ہے۔ تو بظاہر تو یہی ہے کہ اسلام ممالک ہیں لیکن ہر وہ منصوبہ جو مسلمانوں اور اسلام کے مخالف ہو ان میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کی فوج وہاں فلسطین جاتی ہے وہاں پر یہ تو ممکن ہے کہ یہ بین الاقوامی فوج کسی اسرائیل کو تو نہیں مارے گی، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ حماس اور فلسطین کے مسلمان ان کو ضرور قتل کر سکتی ہیں۔ تو یہ منصوبہ یہ کوئی اب کی نہیں ہے، یہ کافی ٹائم سے ہے اور یہ بہت بڑے نظریات ہوتے ہیں جن پر یہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب دا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ یہ کوئی اب سے نہیں ہے، یہ کافی ٹائم سے ہیں۔ یہ اس وقت سے ہیں جب اسرائیلیوں نے یہودیوں نے اپنے 3 قبیلے مدینہ بھیجے تھے اور 2 قبیلے انہوں نے افغانستان بھیجے تھے، یہ اس وقت سے ہیں۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور حوازن، یہ 3 قبیلے جو کہ خیبر میں آباد ہو چکے تھے، وہاں سے یہ گریٹر اسرائیل اس وقت سے یہ منصوبہ ہے اور اسی پر یہ عمل پیرا ہے۔ اب یہ جو پاکستان کا کردار ہے اس میں، اگر پاکستان وہاں جاتا ہے تو پاکستان اس میں کیا کرے گا؟ پاکستان کی فوج کیا کرے گی وہاں پر؟ یہ صرف اور صرف ایک ہی فائدہ ہے پاکستان کو اس سے، اور وہ ہیں پیسے ملنا۔ پاکستان کی فوج جائے گی تو ان کے کافی سارے اخراجات پاکستان کو دینے پڑیں گے، امریکہ کو۔ پاکستان کی فوج جتنے بھی جائیں گے ان کے بہت زیادہ پیسہ حکومت کو ملے گا اور ان فوجوں کو بھی ملے گا، جو کہ اب وہ یہ سود اور یہ جو پیسوں کا جو لین دین ہے اس کا کافی زیادہ ریلیشن ہے اس چیز سے، جو کہ آج ہماری بربادی ہو رہی ہے۔ یہ ایک مکمل منصوبہ تھا جو بنایا گیا تھا، اور اب مسلمان اس حد تک گر چکے ہیں کہ پیسوں کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اور پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیرستان میں پورے قبائل جو ہیں ان میں اب بغاوت کی جو آگ تھی وہ بھڑک چکی ہیں۔ یہ کس وجہ سے بھڑکائی گئی؟ صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے۔ اگر پیسوں کا لالچ نہ ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ افغانستان میں جتنی بھی گھر برباد ہوئے صرف اور صرف پیسوں کی وجہ سے۔ افغانی خود بھی بہت سارے افغانی ایک طرف طالبان تھے اور دوسری طرف بہت سارے ایسے افغانی تھے جو امریکہ کی مدد کر رہے تھے۔ کس وجہ سے مدد کر رہے تھے؟ صرف پیسوں کی وجہ سے۔ بس یہی ہے ہماری کہانی کہ سود کا جو نظام لایا گیا تھا وہ بھی ایک لالچ ہی تھا جو ہمیں دیا گیا اور ہماری معیشت برباد ہو گئی۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے ہمارا سب کچھ چن جائے گا اور آخر میں وہی ہوگا جو ایک سانپ ایک تالاب میں مینڈک کے ساتھ کرتا ہے، ایک ایک کر کے سب مینڈک کو کھاتا ہے اور آخر کار بادشاہ کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو ایک ایک کر کے پوری مسلمان ممالک
کو ختم کیا جا رہا ہے، آخری وقت، آخری جو ٹائم ہوگا وہ اس دیس کا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔